ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں آپ کا سوال یہ ہے کہ شادی کے وقت لڑکی کی رضا کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. تو اسلام قطعی طور پر ایسی شادی کو ممنوع قرار دیتا ہے جس میں عورت کی رضا شامل نہ ہو. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم نے میرا نکاح طے کر دیا ہے، لیکن مجھ سے اس نے رضا نہیں پوچھی ہے، اجازت نہیں لی ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے، اگر اپنے والد کے اس اقدام کو برقرار رکھنا چاہتی ہو تو نکاح برقرار رکھو، وگرنہ فسخ کر دو. صحیح. اور دوسرا مقام ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں، آپ ہجرت کر کے جب مدائن میں گئے، وہاں سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی، وہ کنویں سے پانی نکالا، پھر نکال کے دیا. انہوں نے پھر واپس آ کے بطور مہمان آپ کو ساتھ لے لیا. جب آپ ان کے گھر گئے تو جو بڑی بیٹی تھی انہوں نے اپنے ابا جان سے یہ عرض کی، ابا جان یہ طاقتور ہیں، قوی ہیں اور شریف النفس ہیں. تو جس وقت یہ بات کی اور کہا کہ آپ انہیں اپنی ملازمت پہ رکھ لیں، تو وہ اللہ کے نبی تھے، اس معاملے کو سمجھ گئے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں ان کو اپنی ملازمت پہ رکھ لیں، اور ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اپنی بیٹی کا عقد کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں. تو یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ جس وقت شادی کی بات ہو، اگر تمہاری بیٹی خود تمہیں کوئی اشارہ کنایا کر کے اپنی پسند کا اظہار کرتی ہے تو تمہیں اس کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس کی شادی کرنا چاہیے. اور پھر دین اتنا سخت نہیں ہے کہ اس میں جبر کیا جائے، کسی کو مجبور کر دیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اگرچہ یہ خواب کی حالت میں تھا، لیکن اللہ کے انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ بھی سچے آتے ہیں. آپ نے جس وقت ان کو قربان کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور عہد کر لیا، گھر سے لے کے چلنے لگے، اس وقت آپ نے پوچھا بیٹے بتا تیرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں. تو اس وقت آپ نے یہ عرض کیا کہ ابا جان اگر آپ کے رب کا یہ حکم ہے تو پھر آپ جیسا چاہتے ہیں کر لیں. تو یہ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے براہ راست، وہاں اگر آپ اجازت نہ بھی لیتے تو کوئی آپ کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم کے سامنے آپ ان سے اجازت طلب کر رہے ہیں، ان کی رضا کو مانگ رہے ہیں. جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کا عقد سیدنا علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. لیکن جس وقت آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، آپ نے ان سے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ اگر اللہ نے یہ کر دیا ہے اور آپ کی رضا بھی اس میں شامل ہے تو مجھے اس سے انکار نہیں ہے. تو یہ دو واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک تو براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن پھر بھی بیٹی کی رضا کو طلب کیا جا رہا ہے، اس کو پوچھا جا رہا ہے. تو یہ کلیئر کٹ شریعت کا فیصلہ ہے. فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی رضا کے بغیر اس کی شادی کر دی گئی تو وہ شادی نہیں ہوگی. اب رضا سے آگے مراد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ کسی عورت کو بتایا ہی نہ جائے، والد باہر ہی اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر تو نکاح نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی. اگر اس نے بیٹی کو بتایا، بیٹی نے ناپسند کیا، پھر باپ نے مجبور کیا اور وقتی طور پر بیٹی مان گئی اور اس نے اقرار کر لیا، تب یہ معاملہ نہیں ہے. اگر اس وقت اس نے اقرار کر لیا پھر اس کی شادی ہوگی، یہ نکاح لازم ہو جائے گا. صحیح. جس طرح سے بیٹیوں کے بارے میں ہے کہ بیٹی سے پوچھنا چاہے، اسی طرح لڑکوں کا بھی ہے؟ لڑکوں کا بھی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کی رضا ضروری ہے. ان کی رضا کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، بالکل ٹھیک ہو، بلکہ ان کی اجازت کے بغیر